میرا نام اعجاز احمد ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ میرے ابو پولیس آفیسر ہیں جبکہ امی ہاؤس وائف ہیں۔ ہم گھر میں صرف 4 ہی افراد ہیں۔ مریم باجی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے مگر امی ان کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میرے تایا کی بیٹی شازیہ میری بہن مریم کے پاس آئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مریم باجی کا پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں، تو وہ فوراً ان کے پاس چلی گئی۔ بہت دیر تک وہ دونوں آپس میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں۔ امی بھی اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ جب شازیہ کمرے سے باہر آئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت رو کر باہر نکلی ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہ واپس چلی گئی۔ میں مریم باجی کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ شازیہ کو کیا مسئلہ تھا، تو میری باجی بہت گھبرا گئی اور بات بدل کر کہنے لگی اس کی امی اس سے ناراض ہو گئی ہے جس وجہ سے شازیہ پریشان ہے۔ مگر میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ ضرور کوئی گمبھیر ہے کیونکہ شازیہ اتنی سیدھی لڑکی نہیں تھی۔ کالج میں بھی اس نے 2 لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رکھے تھے اور یہ بات تو خاندان کے سبھی لوگ تقریباً جان چکے تھے کہ شازیہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک رشتہ بھی انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس کے منگیتر نے اسے کہا تھا کہ لڑکوں سے دوستیاں پالنا چھوڑ دو۔ اس کی ماں بھی ایک تو جھگڑالو خاتون تھی جو ہر وقت اپنی بیٹی کی ہی سائیڈ لیتی رہتی تھی۔ خاندان میں کسی کو بھی جرأت نہ تھی کہ وہ شازیہ کو روکے ٹوکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شازیہ مریم سے ملے اور اسے بھی اپنی طرح کچے کردار کی لڑکی بنا دے، کیونکہ ابو اور میں مریم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مریم ویسے تو کہیں بھی آتی جاتی نہ تھی مگر ہمارے تایا ہمارے ہمسائے میں ہی رہتا تھا۔ پھر بھی امی نے مریم کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ روز روز کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ شازیہ جب یہاں سے جا رہی تھی تو میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوئی، شازیہ کے کپڑے پہننے کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ وہ بہت زیادہ فیشن کیا کرتی تھی۔ شازیہ کا فگر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا جس پر اسے بہت زیادہ ناز تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی جو اس کی کمر تک آ رہی تھی۔ اس نے گلے میں دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور جب میں اسے پیچھے سے دیکھ رہا تھا تو میرا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ یوں تو میں شروع سے ہی شازیہ پر نظریں رکھے ہوا تھا مگر شازیہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور اب تو سارے خاندان میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ اس لیے میں اس سے شادی تو نہیں کر سکتا تھا مگر اپنے دل کی آرزو ضرور اس کے ساتھ مٹانا چاہتا تھا۔ وہ تھی بھی ایسی کہ کوئی بھی مرد اگر اسے ایک بار دیکھ لے تو پھر اسی کی تمنا کرے گا۔ جب مریم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں اس معاملے کی کھوج کھلی لگانا چاہتا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور میں بھی یہ بات بھول گیا کہ شازیہ ہمارے گھر آئی تھی اور کس طرح سے اس نے رو کر مریم سے اپنا معاملہ بیان کیا تھا۔ پھر ایک رات جب میں گلی میں کھڑا تھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب شازیہ اپنے دروازے پر ایک لڑکے سے آہستہ آہستہ بہت زیادہ بحث کر رہی تھی۔ جب میں نے آواز لگائی کہ کون ہے وہاں تو وہ لڑکا جلدی سے بھاگ گیا اور شازیہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے وہاں جانا چاہا مگر شازیہ تب تک دروازہ بند کر چکی تھی۔ میرے تایا شوگر کے مریض تھے اور وہ اکثر دوائیاں لے کر سو جایا کرتے تھے۔ شازیہ کا کوئی بھی بڑا بھائی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ماں کے لاڈ پیار نے اسے حد تک آزادی سے نوازا تھا جس کا اس نے بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھایا تھا، اور اب وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ پڑھائی کے بہانے تو کالج جایا کرتی تھی مگر وہاں پر کچھ اور ہی سبق سیکھ رہی تھی۔ میں بہت جلد از جلد یہی چاہتا تھا کہ میں شازیہ سے اپنا ریلیشن شپ بناؤں اور اس کو بھی پرسکون کروں اور خود بھی، مگر شازیہ اتنی آسانی سے میرے چنگل میں آنے والی نہ تھی۔ اس کے لیے مجھے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑنے تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن صبح کو جب میں نہا کر باہر نکلا تو میں نے ابھی ٹی شرٹ نہ پہنی تھی بلکہ صرف جین میں ہی کھڑا تھا اور شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی شازیہ اچانک میرے کمرے میں آئی اور یہ مریم کا پوچھنے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ شازیہ کی نظریں میرے وجود پر تھی اور ایک میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں ایک ہٹا کٹا صحت مند نوجوان تھا
جو کسی بھی خواہش بن سکتا تھا۔ یوں ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی، کیونکہ میں جو چاہتا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا، شازیہ بھی وہی چاہتی ہے۔ پھر میں اس کے تھوڑا مزید قریب گیا تو اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹک کر پوچھا کہ مریم کہاں ہے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ مریم امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہیں، آؤ تم یہاں بیٹھو۔ وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچائی مگر پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی جلدی سے ٹی شرٹ پہن لی اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، اور پھر میں اسے کہنے لگا، شازیہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اگلی دفعہ بھی تم مریم کے پاس آئی تھی اور تمہارے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ تم روئی ہو، جبکہ کچھ دن پہلے رات کو بھی تم کسی کے ساتھ دروازے پر بحث کر رہی تھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم یوں گلی میں کھڑی ہو کر غیر لڑکوں کے ساتھ بحث کرو۔ آخر کو ہم ایک ہی خاندان کے تو ہیں، تو اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی ہو۔ تو شازیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شازیہ جیسے پہلے تھی اب وہ شازیہ رہی نہ تھی۔ وہ بہت شوق اور چنچل ہوا کرتی تھی، اب تو جیسے وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، اجاز میں کس اذیت کا شکار ہوں۔ میں ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی جو میرے ہی کالج میں پڑھتا تھا، اس کا نام فرحاد تھا۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میں اس کے عشق میں پوری طرح اندھی ہو چکی تھی اور ہر حد پار کر چکی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ مجھ سے تعلقات قائم کیے تھے، نہ مجھے رات کا ہوش تھا اور نہ ہی دن کا۔ میں کتنی ہی دفعہ اس سے باہر ریسٹورنٹ میں بھی ملتی رہی تھی اور کئی دفعہ اس کے دوست کے فلیٹ پر ہم باہر کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ مجھے پہلے تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پہلے جب میں نے ایک دو لڑکوں سے کالج میں فرحاد کے متعلق پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے تو تم کسی سے اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کر لو، یہ کتنی ہی لڑکیوں کو جھانسا دے چکا ہے۔ میں نے ان سب کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور یہ بات میں نے جا کر فرحاد کو بتا دی۔ فرحاد کے چہرے کا رنگ پہلے تو تھوڑا اڑ گیا مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان پر یقین ہے تو تم مجھے چھوڑ سکتی ہو، اور اگر تمہیں میری محبت پر یقین ہے تو کل تم مجھ سے کالج کے پیچھے والے سنسان پارک میں ملنے آنا۔ میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گا اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھے فرحاد پر پورا یقین تھا، اس لیے دوسری شام میں فرحاد سے ملنے پارک پہنچ گئی۔ جب میں وہاں گئی تو پہلے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فرحاد کو کال کی کہ میں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی ہوں۔ میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی، اچانک سے سامنے سے چار لڑکے چلتے ہوئے میرے قریب آنے لگے۔ میں بہت گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ ان کو کیسے پتا کہ میں اس ویران پارک میں فرحاد کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ دکھنے میں ہٹے کٹے تھے اور میں کمزور جان لڑکی تھی۔ وہ پارک تم تو جانتے ہو کتنا سنسان ہے، یہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہاں پر میری چیخو پکار کوئی سن سکتا تھا۔ پھر وہ چاروں لڑکے آہستہ آہستہ میرے قریب آئے اور مجھے نوچنا شروع کر دیا۔ باری باری ان سب نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ ایک پل میں برباد ہو کر رہ گئی۔ میں فرحاد کو چیخ چیخ کر بلاتی رہی مگر فرحاد وہاں پر نہ آیا۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو فرحاد کا میسج میرے فون پر آیا کہ میرے دوستوں کے ساتھ تم تعلق قائم کر چکی ہو، اب آئندہ مجھے میسج نہ کرنا۔ اس کا مطلب وہ لڑکے فرحاد کے دوست تھے اور فرحاد نے ہی ان کو بھیجا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا واقعہ ان لڑکوں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحاد مجھے دھوکا دے چکا ہے۔ اس نے خود تو میرا استعمال کیا تھا مگر اپنے دوستوں کو بھی مجھے برباد کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اگر میں اس پارک میں اکیلی تھی، یہ بات تو صرف فرحاد کو ہی معلوم تھی کہ آج پارک میں ملنے والے ہیں۔ فرحاد نے مجھ سے دھوکا کیا تھا۔ میں پورے 2 دن تک بستر میں یوں ہی بخار سے تپ رہی تھی۔ امی ابو میری اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب 2 ماہ گزر گئے اور اب میری طبیعت عجیب سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے سر کو ہر وقت چکر آتے رہتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے حمل ہونا شروع ہو گئی ہے۔
امی نے ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروایا تو میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے فرحات کو اسی وقت بلاک کر دیا اور اپنا حمل ضائع کروا دیا۔ میری نادانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں وقت پر ہی اپنے قدم روک لیتی اور فرحات سے ملنے نہ جاتی تو میری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی، مگر اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہہ کر شازیہ زور زور سے رونے لگی۔ تبھی میں اس کے قریب گیا اور اس کو سہارا دینے لگا اور کہنے لگا، شازیہ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں فرحات سے تمہاری بدنامی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے بتایا کہ میں مریم کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی ہوں، کیونکہ اب میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے اور اب میرا وقت بھی نہیں گزرتا۔ فرحات کی یاد میں اس قدر پاگل بن چکی ہوں کہ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بہت زیادہ دکھ میں مبتلا تھی۔ تبھی میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سہارا دیا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن میں اس کی طرف چلا گیا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شازیہ گھر پر اکیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میری باتوں ہی باتوں میں نے اسے کہہ دیا کہ شازیہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تو وہ بھی مسکرا دی اور میں نے آہستہ آہستہ اسے کپڑوں کی قید سے آزاد کر دیا اور اس کا دل پوری طرح سے خوش کر دیا۔ شازیہ اب میرے ساتھ بہت خوش تھی اور ہمارا ریلیشن شپ بہت آگے بڑھ چکا تھا، کیونکہ شازیہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ کرنے کی عادی ہو چکی تھی اور اب وہ اس چیز کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ اب میرے دل میں روزانہ یہ خواہش جنم لیتی ہے